اب مشاعروں میں نعتیں نہیں سنائی جا رہی، خالی حالت حاضرہ چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حالت حاضرہ پر بھی توجہ دلانا، قوم کو حوصلہ اور ہمت دینا ضروری۔ ایک شاعر صاحب ہیں، بڑے مہنگے شاعر ہیں، ہمارے میں 2 لاکھ روپے لیتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ نجیب کی ماں، نجیب کی ماں رو کر کے اپنی جیب بھر کے جاتے ہیں۔ بیوقوف بنا رکھا ہے قوم کو، پوری قوم کا استحصال کر رکھا۔ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے، آنسو بہا رہی ہے، اس کو معلوم نہیں یہ آنسو بہا کر کے اپنی جیب گرم کر کے جا رہا ہے۔ حد ہوتی ہے 2 لاکھ روپے کی۔ ابھی ایک علاقے میں ہوا، میری سرپرستی مشاعرہ کرانے چاہ رہے، فلاں کو بلا رہے ہیں، ہم نے فلاں کو بلا رہے تو میں نہیں آؤں۔ ارے حضرت سارے نوجوان ہم نے ٹھیک ہے آپ لوگ کیجئے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں ایسے مشاعروں میں شرکت نہیں کرتا جس میں صرف تماشا ہو، کچھ کام قوم کو جذبات میں ابھارنا آگ کی طرح اور پھر ٹھنڈا کر دینا، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ قوم کو وہ حوصلہ دو جو حوصلہ باقی رہے، جو کر سکتے وہ کرو۔ بال ٹھاکرے تیرے دانت توڑ دیں گے، مودی تیرا سر پھوڑ دیں گے، پھوڑ لو گے؟ مقرر پیسے کی برسات ہو رہی، کیا پاگل پن ہے؟ کیا پوری قوم پاگل ہو گئی ہے؟ یہ شاعری ہے، یہ شاعری ہے۔ سارے لوگوں کا گردنی توڑتے پھریں گے، بابری مسجد کا بدلہ لے لیں گے۔ ارے بدلہ لے لیتے تو لے لیتے، یہ 2 لاکھ روپے کیوں لے رہے؟ اب بدلہ لے کے کوئی دکھاتا تو ہمیں تماشا بنا رکھا۔ عجیب ذوق ہے قوم کا، اپنا ذوق درست کی۔ نعتیہ مشاعرہ ہے، اس لیے میں آ گیا ہوں، میں پوچھ کے آیا تھا کون کون شعرا آ رہا ہے۔ تقریباً جتنے شعرا آ رہے ہیں کچھ حالات حاضرہ، بعد بڑے اچھے شعرا آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی حالات حاضرہ پر زیادہ کہنے لگے۔ میری ملاقات ہوگی تو میں کہوں گا میاں تم مدح صحابہ بہت اچھی کہتے تھے، تم نعت بہت اچھی کہتے تھے، یہ کیا؟ کیوں؟ ان کو قوم کی واہ واہ اور داد چاہیے۔ نعت کا جتنا اچھا شعر ہو وہ داد نہیں ملے گی، اور جہاں مودی کا سر پھوڑا پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا۔ اصلاح کیجئے اپنی۔ میں ایک جگہ گیا تھا سیتاپور، 25 ہزار کا مجمع تھا۔ ایک شاعر صاحب وہ کملیش تیواری کہہ رہا ہے، کملیش تیرا یہ کر دیں گے، کملیش تیرا یہ کر دیں گے، تیری گردن اڑا دیں گے۔ مجھے بیٹھ کے کہنا پڑا اوقات ہے ان کی گردن اڑانے کی؟ خالی زبردستی گردن اڑا دیں، کیا مطلب ہوا؟ اور قانون کے خلاف نہیں۔ نوٹ کرو، اگر کوئی اس لفظ پر مقدمہ قائم کر دے تو جیل چلے جائیں گے، عقل سلامت رکھنا چاہیے۔ اور اس لائن پر اگر کوئی کیس کر دے اور ان پر مقدمہ چلے جائے تو زندگی بھر قتل کی سازش میں چلے جائیں گے۔ قانون کے جو کہہ رہے ہیں پھانسی پہ چڑھاؤ، کیوں پھانسی پہ چڑھاؤ؟ جب تمہارے ملک میں ایسے جرائم پر پھانسی کا قانون ہی نہیں ہے تو پھانسی کا مطالبہ کیا مطلب؟ مطالبہ کو کڑی سزا دو، جیل میں بند کر دو، راسوکا لگا دو، فلاں فلاں کر دو، جو قانون کے دائرے میں آپ مانگ سکتے ہو۔ پھانسی مانگ رہے ہو، جب پھانسی کا قانون ہی نہیں ہے تو اس کا مطالبہ کرنے کا کیا مطلب؟ یا تو جہالت کا ثبوت دے رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہمت کر کے میں نے بات کہی ہے کہ شعرا قوم کا استحصال کرتے ہیں۔ اور ابھی بڑا اجلاس کانپور میں پرسوں ہوا، بہت بڑا، 15-20 ہزار کا مجمع، اور ملک کے ٹاپ کیا کابر دیوبند کے محتمم جمعیت علماء کے صدر صاحب آئے۔ تو جس علاقے میں یہ شاعر صاحب آ کے 2 لاکھ روپے لے گئے، جان بوجھ کے میں نے وہ علاقے والے کو کہا کہ بھائی یہاں کے لیے آپ کیسے 10-20 بسیں چاہیے اور ہم کو 1 لاکھ روپے چاہیے۔ تو ایک بیچارے مولانا صاحب ہیں، بہت محنت کر کے 25-50 ہزار کا وعدہ کیا، دے پائے نہیں دے پائے۔ میں نے کہا وہ نوجوان کہاں ہیں، وہ مشاعرے والے کہاں ہیں جنہوں نے مشاعرے پر 5-7 لاکھ خرچ کیا؟ ایک شاعر پہ 2 لاکھ دیا تو ان سے کہو کم سے کم وہ تو 50 ہزار دے دے۔ تو بیچارے ارے بھائی جواب ہے، مجھے ان سے پیسہ نہیں چاہیے تھا، مجھے تو چوٹ مارنا تھا کہ اپنی اوقات دیکھو۔ ملا کیا؟ شاعری اچھی چیز ہے اور حوصلہ دینا بھی اچھی چیز ہے۔ قوم کو حوصلے کی ضرورت ہے، قوم کو پس نہیں، لیکن حوصلہ وہ دو جو حوصلہ باقی رہے۔ خالی ایک دم جس طرح کاغذ اور لکڑی یا مٹی کے تیل ڈال کر کے ایک دم سے بھم بھم اٹھا، آج اٹھی اور بجھ گئی، ایسے حوصلے سے کیا کام؟ یہی کر رہے کو ایک دم سے بھمبایا اور 1 منٹ میں بیٹھ گئے۔ ارے حوصلہ وہ سیکھو جس طرح لکڑی سلگتی ہے، سلگتی ہے، وہ سلگتی کتنی دیر تک؟ انگارہ جلتا ہے، لکڑی سلگتی ہے، وہ گھنٹوں جلتی ہے، جلتی کہ نہیں جلتی؟ اور کپڑوں اگد واگد ڈال دیا اور مٹی کے ڈیل ڈالا، بھم سے اٹھا ختم ہو گیا۔ یہ سب شعرا اور یہ قوم کے لوگ یہ تمہارے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، بھم سے اٹھایا 1 منٹ میں بجھ گئے۔
بہرحال میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. شاعری نعتیہ مشاعرہ اچھی نعتیں آنی چاہیے. ہاں اس کے ساتھ نظم بھی آ جائے, اس کے ساتھ حالات حاضرہ بھی آ جائے. حالات حاضرہ میں حوصلے والی بات ہو. حالات حاضرہ میں حالات کے ساتھ تم کو کیا کرنا. نبی کی سیرت پڑھو, صحابہ کی سیرت پڑھو, وہ کرنا جانتے تھے, بولنا نہیں جانتے تھے. اور آج ہم بولنا جانتے ہیں, کرنا نہیں جانتے. کانپور میں ایک صاحب تھے, یہ بہت پرانی بات ہے, 10-15 سال پرانی اور زیادہ. جب دیکھو مولویوں سے کہتے تھے مولانا جہاد کا حکم دیجیے. کہے کو ہاں حالات ایسے ہو گئے بس جہاد. ایک عالم نے کہا تم کو منع کس نے کیا؟